جھگڑا ہوا، دونوں نے کہا کہ ہم کسی تیسرے سے فیصلہ کروائیں گے، تو یہودی کہنے لگا فیصلے کے لیے ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ منافق کہنے لگا کہ نہیں، ہم یہودیوں کے بڑے امام کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ کافی دیر بحث چلتی رہی، فیصلہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے جائیں گے، آپ کو ثالث بنائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، سارا معاملہ رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ منافق بظاہر مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا۔ اس نے دوبارہ لڑائی کر لی، کہنے لگا کہ یہ فیصلہ منظور نہیں، ہم عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنا ثالث بناتے ہیں، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی حق پر تھا، اسے پریشانی نہیں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، جو سچا ہو اسے پھر کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، عمر بن خطاب کے پاس چلے جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہودی نے سارا قصہ سنایا کہ ہم نبی کے پاس گئے تھے، آپ علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اس نے انکار کر دیا، لہٰذا اب آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے منافق، تو بتا کہ یہ ساری جو کہانی قصہ یہودی نے سنائے یہ کیا سچ ہے؟ منافق نے کہا ہاں بالکل سچ ہے، اب ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر ادھر ہی ٹھہرو، جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں نہ جانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر سے تلوار اٹھائی اور منافق کی گردن اڑا دی، اور یہ فرمایا کہ جس کو امام الانبیاء آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فوراً آئے، فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب، اسے فاروق کا لقب دے دو، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا انسان ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 39 صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، ابھی تک کھلم کھلا عبادت شروع نہیں ہوئی تھی۔ دار ارقم میں نماز پڑھتے، چھپ کر اذان ہوتی، چھپ کر نماز ہوتی، چھپ کر عبادت ہوتی۔ 39 صحابہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا نمبر آیا، آپ کو مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری رات یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما، تاکہ اس سے اسلام کی شان و شوکت، اسلام کو قوت ملے، اسلام غالب آ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف عمر بن خطاب کے بارے میں دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت دے تاکہ اسلام میں قوت غلبہ پیدا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام مسلمان یہ مرید پیغمبر ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے ایمان لایا ہے، لیکن عمر بن خطاب 1,24,000 کم پیش صحابہ میں سے واحد ایسے صحابی ہیں جو مراد پیغمبر ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ شخص مسلمان ہو جائے، اس شخص کے مسلمان ہونے سے اسلام کو قوت اور عزت بڑی ملے گی، شان و شوکت بہت ملے گی۔ چنانچہ اگلے دن ابو جہل نے اعلان کیا، مجمع اکٹھا کیا کہ جو محمد علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، اسے 100 اونٹ اور 1000 دینار چاندی دوں گا، کون تیار ہے؟
جو نبی کی گردن میرے پاس لائے الیاذ باللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ کیا آپ واقعی یہ انعام دیں گے؟ ابو جہل نے کہا ہاں دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فوراً دو گے؟ ہاں فوراً دوں گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اور ابو جہل جانتا تھا کہ عمر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اڑا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اٹھائی تلوار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے اے عمر خیر ہے؟ آج تیرے چہرے پر بڑا غصہ نظر آ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج میں مسلمانوں کے امام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، بعد میں وہاں جانا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ تیری بہن بھی سلام لا چکی ہے، تیری بہن بھی اس محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑی ہے، پہلے اپنے گھر کا ہار لے پھر جانا اس کے پاس۔ حضرت عمر بن خطاب وہیں غصے سے فوراً اپنی بہن کے گھر آئے، دروازے پر پہنچے، کانوں میں آواز پڑی کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کی بہن سمجھ گئی کہ آج معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، آج معاملہ کچھ عجیب ہے، میرا بھائی آیا ہے، لگتا ہے آج کچھ اچھا نہیں ہے۔ فوراً بہن نے اپنے خامد کو، حضرت عمر کے بہنوئی کو ایک جگہ چھپا دیا، خود دروازہ کھولا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا کر رہی تھی؟ فرمانے لگی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا شروع کیا۔ آپ نے اتنا مارا کہ آپ کے چہرے پر خون سارا گرنے لگا، خون نکلنے لگ گیا۔ آپ فرمانے لگی کہ اے عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، تم مارتا تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی نہیں تھکوں گی۔ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جان تو جا سکتی ہے، اسلام نہیں پھیر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اچھا دکھا ہے کیا چیز یہ؟ آپ کی بہن نے کہا کہ اس کو ایسے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس کے لیے وضو کرنا، پاک ہونا شرط ہے، آپ غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آپ نے قرآن مجید کو کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ 16ویں سپارے کی سورۃ طٰہٰ شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، 10ویں آیت پر پہنچے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور سارے دنیا کے اچھے نام اللہ کے لیے ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے نبی کے پاس لے چلو۔ تو آپ پوری رات وہاں پر گزار کر صبح ہی اٹھ کر دار ارقم میں گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر سے باہر آ کر آپ کا استقبال کیا، آپ کو گھر میں لائے، آپ کو کلمے کی دعوت دی۔ اللہ کے حضرت عمر بن خطاب نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں پر سب سے پہلا رکن نماز فرض ہے، نماز پڑھیے۔ چھپ کر نماز پڑھنے لگے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ چھپ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عبادت چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی دین اسلام اتنا پھیلا نہیں، دشمنوں کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لات منات عزا کی عبادت، بتوں کی عبادت کھلے عام کریں اور سچے خدا کی عبادت چھپ کر کریں؟ میں عمر بن خطاب اب اسلام لا چکا ہوں، اب ہم کھلم کھلا عبادت کریں گے۔ تمام کے تمام صحابہ کو فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے، ہم بیت اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، وہ مرد قلندر ہے کہ جنہوں نے اسلام کو عزت بخشی، طاقت بخشی، قوت بخشی۔
کہ آپ کی وجہ سے آپ علیہ السلام اور صحابہ کو کھلم کھلا عبادت کرنے کا موقع ملا۔ یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ اسلام لے آئے تو ان کی حکومت 22.5 لاکھ مربع زمین پر چلی جا چکی۔ آپ نے 10.5 سال حکومت کی، 10.5 سال بڑے بڑے شہروں کو آپ نے فتح کیا۔ آپ علیہ السلام کو اس طرح طاقت عزت بخشی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر یہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر پیاسا کتا بھی مر گیا تو عمر بن خطاب کو کل اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے، راتوں کو اٹھ کر چوری چوری چکر لگاتے اور غریبوں کا حال پوچھتے، ان کے گھروں تک راشن پہنچاتے، ان کے امداد کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ فرمایا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا المناک کہ 27 ذو الحجہ کا دن کہ ایک مجوسی فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لؤلؤ نام اس کا فیروز ہے، وہ ایک مرتبہ آیا عمر بن خطاب کے پاس اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ وقت کے امیر ہیں، میرا فلاں آقا میری پوری تنخواہ نہیں دیتا، آپ فیصلہ کریں۔ امیر المؤمنین نے مالک کو بلایا، سارا قصہ سنا، ماجرا سنا، تو پتہ چلا کہ یہ فیروز مجوسی یہ جھوٹ بول رہا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تیرا مقدمہ جھوٹا ہے، تیرے حق میں تیرا مالک صحیح فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کو غصہ آیا کہ امیر المؤمنین نے میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ یہ گیا اور اس نے ایک تیز تلوار لی اور رات کے وقت مسجد کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ 27 ذو الحجہ کو فجر کی نماز جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے فجر کی نماز شروع کی، سورۃ الفاتحہ ختم کی۔ جیسے ہی سورۃ الفاتحہ ختم کی، آپ سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت شروع کرنے لگے تھے۔ یہ مجوسی پہلی صف میں کھڑا، چادر لیے ہوئے، تلوار چھپا کر کھڑا تھا۔ فوراً اس نے 7 بار حضرت عمر بن خطاب پہ کیے۔ یہ 27 ذو الحجہ کی بات، 7 بار کیے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور وہیں پر نیچے زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے، فوراً پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے نماز چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر ختم کی، نماز پوری ادا کی۔ یہ فیروز مجوسی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ صحابہ کی صفیں گنجان ہوتی تھی اور لمبی ہوتی تھی، اس نے سوچا کہ میں بھاگ جاؤں گا، لیکن صحابہ ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے۔ جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلا کہ اس مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب پر، ہمارے امام پر حملہ کیا، صحابہ نے اور اپنے آپ کو کس لیا اور تنگ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ واپسی بھاگتے ہوئے 7 اور صحابہ کو شہید کر دیا تلوار کے ذریعے۔ جب 7 صحابہ شہید ہو گئے، پھر یہ بھاگنے لگا، لیکن یہ اپنے بھاگنے میں ناکام رہا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے لیے یہاں سے بھاگنا ناممکن، مشکل ہے، اس نے خودکشی کر لی، وہی تلوار اپنی گردن پر پھیر کر خود بھی مر گیا، آرام موت۔ ادھر صحابہ نے نماز مکمل کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، اے عبد الرحمن،
میرے اوپر وار کرنے والا، مجھے شہید کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ کوئی مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، وہ کافر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر آج کامیاب ہو گیا کہ عمر کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، عمر کو شہید کرنے والا ایک کافر ہے۔ صحابہ نے آپ کو اٹھایا اور گھر میں لے آئے۔ 28 29 2 دن آپ گھر میں بیمار رہے، زخمی رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ 3 دن تک آپ گھر میں 27 ذوالحجہ سے لے کر 27 کی فجر کو آپ زخمی ہوئے۔ 27 کا پورا دن، 28 29 کا چاند تھا، یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یکم محرم الحرام کا دن آتا ہے اور آپ کو پانی دیا گیا پینے کے لیے، پھر آپ کو دودھ دیا گیا کہ آپ یہ دودھ نوش فرما لیں، وہ دودھ آپ کی آنکھوں سے نکل آیا۔ عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ اب میرا وقت ختم ہو چکا، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اپنے بیٹے کی ران پر سر مبارک رکھا ہوا تھا، اپنے بیٹے کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا اے عبداللہ بن عمر، فوراً جاؤ امی عائشہ کے پاس اور جا کر پوچھو کہ کیا مجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ لیٹنے کی جگہ مل سکتی ہے۔ بیٹا بھاگتا ہوا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کہ اے امی جان، میرا ابا اس دنیا سے جانے والا ہے، انہوں نے یہ ایک چیز مانگی ہے آپ سے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی جگہ ہے، میں لینا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ یہ جگہ تو میری تھی کہ ایک طرف میرا خاوند ہے، ایک طرف میرا ابا ہے، ساتھ میں سونا چاہتی تھی، اور یہ میرا گھر ہے، یہ میں قیامت تک یہاں لیٹنا چاہتی تھی۔ لیکن عمر بن خطاب نے سوال کیا، اور عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں، ان کو خالی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں اپنی جگہ حضرت عمر بن خطاب کو وقف کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، ہدیہ دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر بھاگتے ہوئے آئے اپنے ابا کے پاس اور اپنے ابا کو کہنے لگے اے ابو جان، آپ کو مبارک ہو، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جگہ مفت میں دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عادل بادشاہ تھے، فرمانے لگے اے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور امی عائشہ نے شرم کی وجہ سے کہا ہو کہ چلو دے دو۔ اے بیٹے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میرا جنازہ جا رہا ہو، پہلے میرا جنازہ امی عائشہ کے گھر کے پاس جا کر رکھ دینا، ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا کہ کیا واقعی سچے دل سے آپ اپنی جگہ عمر بن خطاب کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر یہ لے آئے صحابہ۔ عمر بن خطاب نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ آپ جنازہ لے کر امی عائشہ کے پاس آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ میرا ابا آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہے، ہم جنازہ لے کر آ گئے ہیں۔ میرے ابا نے یہ نصیحت کی تھی کہ ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں شرم کی وجہ سے کہہ دیا ہو، میرے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا کہ واقعی آپ دل سے مجھے یہاں پر جگہ دیتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں اے بیٹے جا، عمر بن خطاب کو میں دل سے اجازت دیتی ہوں کہ ان کو میری جگہ پر سلا دو۔ تو چنانچہ آج بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ لیٹے ہوئے اور قیامت کی صبح تک لیٹے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا، دائیں ہاتھ میں میرا ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ ہم قیامت کے دن جب میدان حشر میں تینوں اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں محمد اپنے دونوں ہاتھوں میں، ایک طرف عمر بن خطاب، دوسری طرف صدیق اکبر، ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب ہم اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا چہرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پر جائے گا۔ یہ تینوں صحابہ کی فضیلت ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے ایک چپا زمین تک قبضہ نہیں کیا، اور یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جو راتوں کو غریبوں کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع زمین پر اکیلے حکمران رہے۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی اور اسلام غالب ہوا۔ اور یہی وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمام کے تمام صحابہ مرید پیغمبر ہیں، یہ واحد ایسے صحابی ہیں جو مراد پیغمبر ہیں، یہ دوسرے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سسر ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میری رشتہ داری نبی کے ساتھ نسبت یہ ہمیشہ رہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی بنے۔ یہ عمر بن خطاب آپ علیہ السلام کی سسر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں کہ میری جو ہے یہ نبی کے ساتھ رشتہ داری، نبی کے ساتھ نسبت، یہ تعدیر قائم رہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال پیش کریں گے، صحابہ نبی کے ساتھ نسبتیں پیش کریں گے۔ ہمیں ہمارے لیے جنت کے فیصلے وہ اعمال پر ہوں گے کہ اعمال دیکھے جائیں گے، لیکن صحابہ کے لیے جو جنت کے فیصلے ہوں گے وہ نسبتوں پر فیصلے ہوں گے کہ یہ صحابی نبی کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے سسر، عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے سسر، حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے داماد، اور چاروں خلیفہ اور چاروں جنتی، اور چاروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا میں بھی جنتی ہیں، آخرت میں بھی جنتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام کے تمام صحابہ کی سیرت اپنانے والا بنے۔